اسلام کا تصور بدقسمتی سے عالم مغرب میں درست نہیں پہنچایا جا رہا، یا اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت طیبہ کو درست سمجھا نہیں جا رہا، اسے درست اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعدد داخلی اور خارجی اسباب ہیں، اس کے کئی مذہبی، سیاسی اور بین الاقوامی وجوہ ہیں، مگر بہر صورت یہ بات حق ہے کہ آج کی نوجوان نسل بالخصوص اور عالم مغرب وہ اسلام کے دین امن ہونے پر، دین سلامتی ہونے پر، اسلام کے پیس اور سیکیورٹی پر مبنی دین ہونے پر اس لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، کنسیپٹ کلیئر نہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید اسلام بندوق اور تلوار کے زور سے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں قطعی طور پر کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی کوئرشن نہیں ہے۔ دین میں کسی کو مجبور کرنا اور مجبور کر کے کفر سے اسے مسلمان کی طرف لانا، اسلام کی طرف لانا، اس امر کی بھی اجازت نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت میں نہیں، بلکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 1200 سال کی تاریخ جہاں جہاں تک اسلام کی حکومت رہی، سلطنت رہی، 4 بر اعظموں تک، اوائل دور قرون اولا سے لے کے دور اواخر تک، اسلام اور اسلام کی حکومتوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو کبھی بھی جبراً اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اور یہ جو فیکٹ ہے کہ مغرب کے مورخین، مستشرقین، پروفیسر ہٹی جیسے لوگ جنہوں نے ہسٹری آف دی عربز لکھی ہے، بشمول ان کے ہر مغربی مفکر، مورخ اور مستشرق اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا، قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے نہ لائے۔ کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے کسی کو مسلمان بنانے پر، کسی پر اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب مسلط کرنے کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کافرون میں، اور یہ وہ صورت ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت نے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر نازل کی ہے۔ اس صورت کا سبجیکٹ شروع سے آخر تک رائٹ آف ریلیجس فریڈم ہے، مذہبی آزادی کا حق، یہ سورۃ الکافرون کا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ میں ان بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور نہ ہی تم اپنے عقیدہ و مذہب اور اپنے سوچ کی بنیاد پر اس معبود کی عبادت کرنے والے ہو جو ہمارا معبود ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ سو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق و باطل، ایمان اور کفر کا پورا فرق واضح کر دینے کے بعد ہر انسان کو کسی بھی مذہب پر رہنے، اختیار کرنے اور اس پہ قائم رہنے کا پورا اختیار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ تاریخ میں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی بھی حفاظت کی، ان کے مذہبی آزادی کی حفاظت کی، ان کی رسم و رواج کی، ان کے کلچر کی حفاظت کی، ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور ان کی عزت و آبرو کو اور ان کی جان و مال کو وہی درجہ عطا کیا جو درجہ اسلام کی حکومت اور اسلام کی سلطنت نے اپنے مسلمان رعایا کو عطا کیا تھا۔